يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي ہمارے چینل دا وائس آف علماء حق کو سبسکرائب کریں اور نیو اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور آپ کی جو قوم عرب تھی نا وہ بھی امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے سب سے پہلا جو حکم دیا غار حرا میں، اور قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کیونکہ آپ بھی امی تھے، آپ کی قوم بھی امی تھی۔ اگر ایک دم پورا قرآن نازل ہو جاتا 30 پارے تو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو اتارا ہے۔ یاد رکھو، قرآن کریم کی 2 ترتیب ہے۔ ایک ترتیب نزول کی ہے۔ نزول کی ترتیب یہ ہے، پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اقرا بسم ربک، 5 آیتیں نازل ہوئی، اور وہ آیتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ 30ویں پارے میں، ہاں جی، حالانکہ اس کو پہلے ہونا تھا نا۔ تو نزول کی ترتیب الگ ہے اور لوح محفوظ کی ترتیب الگ ہے۔ یہ میں ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے نا، یہ ترتیب لوح محفوظ کی ہے کہ پہلی سورت سورہ فاتحہ، آخری سورت سورہ ناس، یہ ترتیب لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ بولے تو کیا؟ لوح کے معنی آتے ہیں تختی، سلیٹ۔ محفوظ کے معنی تم جانتے ہیں، جس کی حفاظت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوح محفوظ موتیوں کی تختی ہے، اور اس کے جو پٹھے ہیں، کور، وہ زبرجد کے ہیں۔ اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اسے شعور عطا فرمایا، اسے حکم دیا لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا ما کان ما یکون، اور تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ، جو ہو چکا اور جو آئندہ ہونے والا ہے، اور تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ۔ اللہ کے حکم سے قلم نے اس لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ پھر اللہ نے یہ اپنا کلام جب پڑھا ہے، یہ اللہ سے نکلا ہوا ہے، یہ جبریل امین نے سنا، اور اللہ کے حکم سے اس قرآن کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اسی لیے حضرت جبریل امین جب کوئی آیت لے کر آتے تھے اور حضور کو پڑھ کے سناتے، تو اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے اس آیت کو فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد لکھوائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت
جو بھی صحابی حاضر ہوتے لکھنے پڑھنا جاننے والے، حضور ان کو وہ آیت سناتے، اور وہ جو لکھے پڑھے صحابہ ہیں وہ اس کو لکھ دیتے تھے۔ کہہ پہ لکھتے تھے، کاغذ کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ کاغذ کا نہیں تھا۔ تو قرآن شروع میں لکھا گیا، چمڑوں پہ لکھا گیا۔ یہ چمڑے نا چرم، اس کو دباغت دینے کے بعد تمہارے جاکٹاں بنتے، چمڑے کے موزے بنتے ہیں جی، اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں چمڑے سے۔ اس زمانے میں چمڑا ہی تھا جس پر قرآن کریم لکھا جاتا تھا۔ صحابہ چمڑے پہ لکھتے تھے، یا اونٹ کی پھرے کی جو ہڈی ہوتی ہے، اونٹ کی ذرا بڑی ہوتی ہے، اس پہ لکھتے تھے، یا وہ جو پتلے سے پتھر ہوتا تھا فرچی کے جیسا، اس پہ لکھ دیتے تھے۔ کاغذ نہیں تھا اس زمانے میں۔ تقریباً 40 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا۔ ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، کاتبین وحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ سن کر یاد کر لیتے تھے، حفظ کر لیتے تھے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی یمامہ میں، اس میں تقریباً 300 وہ صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ 300 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر کو خیال آیا کہ یہ حافظ صحابہ اگر اس طرح سے دنیا سے اٹھتے رہے تو آئندہ نسلوں کے لیے پھر قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ تو ابو بکر صدیق کی خدمت میں آئے امیر المومنین کے، اور کہا آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے حافظ قرآن صحابہ دنیا سے اٹھ رہے ہیں، لہٰذا جس کے پاس قرآن کی جو بھی آیتیں یا سورے ہیں ان سب کو جمع کرو، ان سب کو جمع کرنے کا حکم دو۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، عمر جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ تو حالات دیکھ رہے ہیں، لہذا اب ضروری ہو گیا ہے کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ بہرحال ابو بکر صدیق نے پھر صحابہ سے مشورہ لے کر حکم دیا کہ جس کے پاس حضور سے سنی ہوئی آیتیں ہیں، سورے ہیں، وہ لے کر آ جائیں۔ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمر مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، تو جو صحابہ نے حضور سے جتنا قرآن لکھا ہوا تھا وہ لاتے اور ان کو سناتے، اور پھر لکھا جاتا، یہاں تک کہ پورا قرآن ایک جگہ جمع ہوا۔ اچھا، جو بھی قرآن سناتا تھا تو اسے 2 گواہ پیش کرنے پڑتے تھے کہ اللہ کے نبی سے میں نے یہ آیتیں لکھی ہیں، تب قبول کرتے تھے اور لکھتے تھے۔ تو یہ حضرت عمر کا احسان ہے امت پہ۔ آج ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے نا، یہ حضرت عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ اچھا،
جب قرآن جمع کیا گیا اور اس کے بعد حضرت